بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ۔ معزز سامعین کرام، دو لفظ سنتے ہیں، دعوت، تبلیغ۔ تو اس دونوں میں کیا فرق ہے؟ کس کا نام دعوت ہے، کس چیز کا نام تبلیغ ہے؟ تو 1967 عیسوی میں مفتی مظفر حسین صاحب نور اللہ مرکزہ نے انٹر کالج، اسلامیہ انٹر کالج سہارنپور میں عالمی اجتماع کے موقع پر فرمایا تھا کہ اپنے دل کے رخ کو صحیح کرنا دعوت ہے، اور اللہ تک پہنچنے کی جو نشانات ہیں ان نشانیوں کو بتانا تبلیغ ہے۔ بہرحال دل کو صحیح کرنا، روح کا دل کا رخ اللہ کی طرف متوجہ کرنا، یہ اصل کام ہے۔ اور داعی اللہ پاک ہے۔ اللہ پاک نے جنت کو بنا رکھا ہے اور جہنم کو بھی بنا دیا ہے، اور پھر اس کے بعد جنت کی طرف بلانے والے انبیاء کرام کا سلسلہ بھی لگا رکھا ہے، اور اس کے بعد اس امت کے لوگوں کے اوپر ذمہ داری ڈالی ہے، اللہ فلیبلغ الشاہد الغائب، کہ جو حاضر ہے وہ غائب کو پہنچا دو ان باتوں کو۔ تو جو بات بھی جانتے ہو دوسروں تک پہنچانا، یہ تبلیغ ہے، پہنچانا ہے۔ اور دل کا رخ صحیح کرنا، اللہ کو راضی کرنے کی فکر کرنا، یہ اصل دعوت کا اصل مقصد ہے کہ انسان کا دل کا رخ صحیح ہو جائے، اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے اور اس سے دل لگ جائے، ان سے نسبت قائم ہو جائے، اللہ سے لینے والا بن جائے۔ تو اصل میں داعی تو اللہ پاک ہے، جو اپنے اچھی جگہ جنت کی طرف بلانے کے لیے ایک سلسلہ قائم کیا ہے۔ نزلا من غفور الرحیم، معاف کرنے والے، رحم کرنے والے کی طرف سے مہمان نوازی ہوگی۔ اب یہ مہمان نوازی جنت کے بارے میں بتایا گیا، لیکن وہ تھوڑے دنوں کے لیے نہیں ہوگا، لا یبغون عنہا حولا، ٹرانسفر بھی نہیں ہوگا۔ نیتیں بہت طرح کی ہوتی ہے۔ کوئی نیت کرتا ہے کہ قبر کے عذاب سے بچ جائے، جیسے عثمان غنی رضی اللہ عنہ بہت روتے تھے قبر کو دیکھ کر کے۔ تو کسی نے پوچھا کہ اتنے کیوں روتے ہیں آپ؟ تو بتایا کہ یہ پہلی منزل ہے، اس لیے زیادہ ڈر لگتا ہے، یہاں اگر کامیاب ہوگا تو آگے بھی کامیاب ہوگا۔ بہرحال قرآن پاک کی تلاوت کرنا اور قبر کے منزل کو یاد کر کے رونا، تو قبر کے اندر سوال جواب صحیح ہو سکے، وہاں کے عذاب سے بچ جائیں، شروع ہی میں انسان بچ جائے تو قبر کے عذاب سے بچنے کی نیت کرنا یہ بھی صحیح ہے۔ کہ قیامت کے دن میں سارے اعمال سب کے سامنے کھل جائے گا، تو بے عزتی سے بچنے کے لیے کہ اللہ کے سامنے سرخرو، اللہ تعالیٰ سب کے سامنے ہمیں بے عزت نہ ہونا پڑے، اللہ ستاری کا معاملہ فرمائے اور جنت کا فیصلہ فرمائے، تو اللہ سے ملاقات ہوگی۔ انک قادح الی ربک قدحا فملاقیہ، کہ آدمی جائے دھیرے دھیرے جا رہا ہے یہاں تک کہ وہ اللہ سے ملاقات کرے گا۔ اس ملاقات میں شرمندگی نہ ہو، اللہ پاک جائے عزت رکھ لے اور ستاری کا معاملہ فرما لے۔ تو اللہ سے ملاقات کے لیے کوئی نیت کرتا ہے کہ وہ صحیح ہو، کوئی قیامت کے دن مواخذہ سے ڈرتا ہے، حساب و کتاب میں مواخذہ نہ ہو، آسان حساب ہو جائے، دائیں ہاتھ میں نام اعمال ہو جائے، کوئی پل صراط پہ اچھی طرح گزر جائے، کوئی جہنم سے بچنے کی دعا کرتا ہے، کوئی جنت الفردوس کو چاہتا ہے۔ لیکن یہ مرنے سے لے کر کے جنت جانے تک یہ سبھی مخلوق ہے۔ قبر کا منزل بھی مخلوق ہے، میدان محشر بھی مخلوق ہے، پل صراط بھی اللہ کا بنایا ہوا مخلوق ہے، جہنم بھی اللہ کا بنایا ہوا مخلوق ہے، جنت بھی اللہ کا بنایا ہوا مخلوق ہے۔
تو ان میں جس کی بھی نیت کرے گا موت کے بعد والی کسی چیز کا نیت کرے وہ پاس ہو جائے گا، لیکن جو اللہ کو راضی کرنے کی فکر کرتا ہے، اللہ کو پانے کی فکر کرتا ہے، اللہ کے مرضی پر چلنے کی فکر کرتا ہے تو وہ شخص زیادہ درجہ رکھتا ہے۔ اللہ کے حکم کے مطابق کام کرنا، اللہ کا حکم ہے اس لیے کر رہے ہیں، یہ انبیاء کا مقام ہے۔ اللہ کو راضی کرنا ہے، یہ جو ہے آپ کا رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ صحابہ کا مقام ہے، اور اس کے علاوہ عوام کا مقام ہے کہ کوئی کہیں پر ڈر رہا ہے، کوئی کہیں ڈر رہا ہے، لیکن آخرت کے کسی منازل سے بھی خوف کھا کر اللہ سے مغفرت چاہتا ہے، صحیح راستے پہ چلتا ہے تو وہ کامیاب ہوگا۔ تو میرے بھائی اور محترم بزرگوں، دعوت یہ ہے کہ جو ہے دعوت کی قسم یہ ہے کہ جو دنیا میں پھنس گیا ہے، دنیا کی چیز کو بڑی سمجھ رہا ہے، دنیا کی محبت اس کے دل سے نکل جائے اور آخرت کی محبت آ جائے۔ آخرت تو خیروں، آپ کا آخرت باقی رہنے والی چیز ہے اور بہتر بھی ہے۔ تو دنیا میں جتنی چیزیں ہیں آخرت میں ملے گی، لیکن یہ فانی دنیا کی چیز ہے، یہ بہتر نہیں ہے۔ اچھی چیز وہ ہے جو اللہ نے آخرت میں عطا فرمائے گا، پھل بھی اچھا ہوگا اور باقی رہنے والا ہوگا۔ یہاں کی ہر چیز میں فنائیت ہے۔ تو اس کی دو صفت بتائے کہ خیرن اچھی ہے، وہ ابقا اور باقی رہنے والی۔ تو آخرت کی نعمتیں باقی رہنے والی ہے، دنیا کی چیز فانی ہونے والی ہے۔ تو جو آدمی دنیا سے کو کاٹ کر کے آخرت میں جوڑے، دعوت کا یہ بھی ایک مرحلہ ہے۔ اور ایک مرحلہ یہ ہے کہ جو ہے وہ مال میں پھنس گیا ہے، پیسہ کمائیں پیسہ، تو مال میں پھنس گیا ہے تو اس کو اعمال کی قیمت بتانا ہے کہ آپ یہ کام کریں گے تو اتنی نیکیاں ملیں گی آپ کو۔ تو یہ مال کے کا دعوت دینا، یہ بھی مال کی طرف سے موڑ کے اعمال کی طرف موڑنا، یہ بھی دعوت کا قسم ہے۔ اور ایک قسم یہ ہے کہ مخلوق کو چھوڑ کر اللہ کی طرف میں جائے، کیونکہ مخلوق سے چل کے مخلوق میں پہنچا تو کوئی منزل طے نہیں ہوا۔ منزل طے یہ ہوا کہ مخلوق سے گزر کے خالق تک پہنچ جائے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے دعوت کے اس سلسلے کو، اصل تو اللہ داعی ہے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو داعی بنا کر بھیجا ہے، اور طبعاً اس امت کو بھی یہ ذمہ داری ڈالی گئی ہے کہ تم ایک بات بھی دین کا جانتے، ایک آیت بھی جانتے ہو، بلغوا انی ولو آیا، ایک آیت بھی تم جانتے ہو تو دوسروں تک پہنچا دو اس کو۔ اور اللہ فلیبلغ شاہد الغائب، جو غائب ہے، نہیں ہے اس مجمع میں، میدان عرفات میں، تو غائب کو پہنچا دو۔ تو اس طرح اس امت کو یہ دعوت کا کام دیا گیا ہے۔ پہلے انبیاء کرام جو آئے، وہ رسول جو تھے ان کے ساتھ دیا کرتے تھے، اور اس امت کے سارے لوگوں کو جس کی ذمہ داری ڈالی گئی ہے، اس لیے اللہ کلکم راعٍ و مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر شخص جو نگہبان ہے اور اپنے ماتحتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اگر مسجد کے ذمہ دار ہیں تو ان کے ماتحت جو آتا ہے ان کے بارے میں پوچھا جائے گا، پڑھانے والے معلم ہیں تو بچوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، امام ہے تو مقتدیوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، گھر کا گارجن ہے تو گھر کے لوگوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ غرض ہر آدمی جائے سمجھے کہ ذمہ داری دے کے بھیجا ہے۔ کلکم راعٍ، تم میں سے ہر شخص نگہبان ہے، اور مسئول عن رعیتہ، اپنے ماتحت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اسی لیے جو ہے آپ کا کیسا برتا ہے گھر میں، باہر میں، لوگوں میں، عوام میں، مسلمانوں میں، مساجد میں، ہر جگہ آپ کا معاملہ کیسا ہے، معاملات کو صحیح کرنا یہ بہت بڑا اونچا کام ہے۔ بہرحال اللہ پاک ہم سب کو دعوت کے کام کے لیے قبول فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔